صحیح البخاری حدیث 121 باب 43 الانصات خاموش رہنا للعلماء علماء کے لیے بیان کہ ہم سے حجاج نے کہا، بیان کہ ہم سے شعبہ نے کہا، خبر دی مجھے علی بن مدرک نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو زرعہ سے، وہ روایت کرتے ہیں جریر سے، بے شک بے شک النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا لہو ان سے فی حجۃ الوداع حجۃ الوداع میں استنصتی خاموش کراؤ الناس لوگوں کو فقال پھر فرمایا لا نہ یا نہیں ترجعو تم لوٹ جانا بعد میرے کفارن کفر میں یضرب مارتے ہوئے بعضکم بعض تمہارے رقاب گردنیں بعض کی یعنی ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے۔ ایک دفعہ اردو میں دیکھتے ہیں، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے حجۃ الوداع میں خاموش کرو لوگوں کو، پھر فرمایا نہ تم لوٹ جانا میرے بعد کفر میں مارتے ہوئے بعض تمہارے گردنیں بعض کی، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے۔ اب ذرا سا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ قتل جیسا جرم جو ہے اتنا بڑا ہے کہ انسان کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے، کوئی ریزن نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو، اور ویسے بھی اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو بے تکا فتنہ، قتل و غارت، یہ ساری چیزیں منع کیا گیا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے ایک دوسرے کو مارنا، قتل کرنا، فتنہ کرنا، فساد کرنا، تو بڑے جرائم میں سے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میرے بعد دوسروں کی گردنیں مارتے ہوئے کفر میں داخل نہ ہو جانا۔ تو اب دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے بولتے وقت، عمل کرتے وقت، جہاد کرتے وقت، کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہ ماریں، مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے آسانی دے۔ جی، اور ایک اور پوائنٹ اس میں ہے کہ خاموش کرانا یا خاموش رہنا، ٹھیک ہے،
علماء کی جب بات کر رہے ہوں، علماء اہل علم بات کر رہے ہوں. اب جمعہ خطبہ تو نماز کا حصہ ہے، جس طرح نماز میں ہم خاموش رہتے ہیں اور جو ہے ادھر ادھر نہیں دیکھتے یا آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے، تو اس لیے جمعے کے خطبے میں بھی جو ہے ہمیں یہ احتیاط برتنی ہے. لیکن عام خطبے میں کم سے کم ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں خاموش رہنا چاہیے. امام بخاری جو ہے رحمۃ اللہ علیہ اس کو اس مد میں لائیں، اس حدیث کو اس زمرے میں لائیں کہ اہل علم جب بات کر رہے ہیں تو دوسرے بندے کو خاموش رہنا چاہیے، خاموش نہیں ہے دوسروں کو خاموش کرانا چاہیے. لیکن نماز کی حالت میں، جمعہ خطبے کی حالت میں اور اہل علم بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک ہماری جو ہے کمی اور کمزوری ہے کہ اہل علم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نہ خاموش رہتے ہیں نہ خاموش کراتے ہیں. تو اس سے کیا ہے، علم جو ہے ہم پراپر نہیں لے پاتے، پھر عمل میں کمزوری آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم جب اہل علم بات کر رہے ہوں، خاص کر جمعہ خطبے میں کوئی چیز نہیں کرنی، وہ نماز کا حصہ ہے. اور دوسرے خطبوں میں ہمیں جو ہے خاموش رہنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اویئرنیس بھی نہیں آتی، کلاس ہو رہی ہے، لیکچر ہو رہی ہے، لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں، سلام دعا کر رہے ہیں، تو وہ بھی مینرس کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے آسانی دے. آمین.